सानिया है गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, कितने लोग जाँ बहक हुए, कितने घरों का चूल्हा बंद हो गया, कितनी माओं के लाल बिछड़े, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने घरों में सफे मातम बिछा। गुल प्लाजा में मामूल के मुताबिक शॉपिंग का सिलसिला जारी था। लोग खरीदारी के लिए आ रहे थे। कोई घर फोन करके बता रहा था कि तुम्हारे पसंदीदा रंग ले लिए हैं। कोई कह रहा था कि वादा करता हूँ 20 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। कोई कह रहा था कि बेटा जो तुम्हारे से प्रॉमिस किया था वो पूरा हो गया, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आ रहा हूँ। किसी माँ ने अपने बेटे को कॉल की होगी कि आते वक्त मेरी दवाई भी लेते आना। कोई शादी की खुशियों की शॉपिंग कर रहा था, मगर अफसोस इन सब खुशियों को, सब वादों को जैसे नजर ही लग गई और कराची पर कहर टूट पड़ा। मसनूई फूलों की दुकान थी। दुकान का मालिक अपने बेटे को दुकान पर छोड़कर चला गया। दुकान मालिक का बेटा और उसका दोस्त मुबैना तौर पर माचिस या लाइटर से खेलने लगे और खेलते खेलते दुकान में आग लग गई। फिर इस छोटी सी चिंगारी ने आग बनकर पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। वो बहुत खतरनाक मंजर था, मतलब मौत का मंजर था। मैंने ये देखा कि मतलब आगे भी मौत है, पीछे भी, इधर चारों तरफ मौत थी। मतलब हम अपने साथियों को बचाना तो बहुत दूर, हम अपनी जान भी नहीं बचा पा रहे थे। 17 जनवरी 2026 वक्त था रात 10:05। जब आग लगी, दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो नाकाम ही होते रहे। और अब वक्त हुआ 10:25 का। KMC फायर ब्रिगेड को हेल्पलाइन नंबर 16 पर एक कॉल मौसूल हुई और ये कॉल करने वाला एक 17 साल का नौजवान अब्दुल समद था। कॉलर ने बताया कि गुल प्लाजा के मेज 9 फ्लोर पर वाक़ई गिफ्ट शॉपिंग दुकान नंबर 193 में आग लग चुकी है, जल्दी आ जाएं। इस प्लाजा के मेज 9 फ्लोर पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स, गुलदस्ते, फ्रेम्स और गिफ्ट्स की शॉप्स मौजूद थीं, जबकि बेसमेंट में सूटकेस, बच्चों के खिलौनों, परफ्यूम्स और चप्पल की दुकानें ज्यादा थीं। बाकी ऊपर के 3 फ्लोर्स पर खवातीन का मेकअप, कपड़े, मर्दाना कपड़े, घरेलू अशिया का सामान, शादी ब्याह के जोड़े ज्यादा फरोख्त होते थे। जबकि यहाँ बेशतर औकात में मुख्तलिफ सेल्स भी लगाई जाती थी, जिस वजह से गुल प्लाजा की मार्केट शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रहती थी। गुल प्लाजा के करीब में वाक़े सिविल अस्पताल, फायर स्टेशन से 2 फायर फाइटर जाए हादसा पर फौरी रवाना कर दिए गए, मगर गुल प्लाजा के अतराफ में मौजूद ट्रैफिक और तमाशाइयों की वजह से 30 मिनट ताखीर से दोनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए हादसा पर पहुंची, जिसमें एक गाड़ी में पानी ना होने के बराबर था, जबकि दूसरी गाड़ी ने किल्लत के बावजूद मुतासरा हिस्सों पर पानी डालना जारी रखा और आग देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर गई। हम दुकानदार वैसे तो हमने 5-5 दुकानों पे आग लेके हम बुझा चुके थे, लेकिन वो पता नहीं वो कैसी आग थी कि वो बुझ नहीं रही थी। पानी मार रहा था, बढ़ी रही थी, वो अंदर तक चली गई, इतनी तेजी से फैली कि मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर तो वो इस गेट से उस गेट तक इतना लंबा एरिया उसने कवर कर लिया था और हर गेट से ना आग के शोले बाहर आने लग गए। फिर 11:05 पर रेस्क्यू को इत्तला दी गई और रेस्क्यू की फायर ब्रिगेड गाड़ियों और अमले को फौरी जाए हादसा पर पहुंचने की हिदायत की गई। साथ ही साथ गुल प्लाजा की आग टीवी चैनल्स की रात 12 बजे की हेडलाइंस का हिस्सा बन गई, जिसके बाद तमाम टीवी चैनल्स ने अपनी DSNGs गुल प्लाजा की जानिब दौड़ा दी। ऑक्सीजन खत्म, इतना जहरीला धुआं घुस चुका था कि मतलब हमें सांस भी नहीं मिल रही थी। उसके फौरी बाद प्लाजे के बाहर अवाम भी जमा होना शुरू हो गई और लोग अपने प्यारों की तलाश और उनकी मदद में मसरूफ हो गए। दुकानदार अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने सामने राख का ढेर बनते देखते रहे और आंसू बहाकर सिसकियां भी लेते रहे। और अब वक्त हो गया 12:30 का। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी गुल प्लाजा स्नारकिल मंगवा कर प्लाजे में फंसे हुए लोगों को फौरी बाहर निकालने लगे, मगर बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आग लगे 3 घंटे गुजर चुके थे। प्लाजा और प्लाजे में मौजूद लोग राख का ढेर बनते जा रहे थे और मुसलसल धुएं के काले बादल छाए हुए थे और चारों अतराफ अफरा तफरी का आलम था। इस बाबा को देखो, इसकी उम्र देखो, ये पानी बेचता है। इसका 17 साल नौजवान था। ये कहता है कि उस नौजवान के गुम होना क्या हुआ, घर पर तो कयामत टूट पड़ी। आग लगने के 3 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने 6 लाशों को स्नारकिल की मदद से बाहर निकाला था, जिसमें 4 अफराद दम घुटने जबकि 2 मुकम्मल
جھلس کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس میں ایک ایسے نوجوان کی لاش بھی شامل تھی جو کھڑکی سے لٹکی ہوئی تھی اور مکمل خاکستر تھی۔ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، بہت بڑا قومی سانحہ ہوا ہے۔ امت مسلمہ پر آنے والے بڑے حوادثات میں سے گویا کہ ایک بہت بڑی پریشانی، ہر مسلمان پریشان ہے۔ قریبی اسپتال میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی اور پھر یوں کراچی میں ایک سوگوار دن کا آغاز ہو گیا۔ پلازے میں پھنسے لوگوں کے لواحقین اپنے پیاروں کے لیے آنسو لیے پلازے کے باہر بے بس کھڑے تھے۔ شہر بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اس وقت وہاں پر میڈیا اور متاثرین ہی موجود تھے۔ عمارت کا عقبی اور فرنٹ کا 40% حصہ منہدم ہو گیا۔ ملبے کی زد میں آ کر ایک KMC کا فائر فائٹر فرقان علی بھی شہید ہو گیا۔ وہاں موجود عوام کا غم اور غصہ شدید ہوتا چلا گیا اور ریسکیو آپریشن پر لفظی گولہ باری بھی شروع کر دی گئی۔ یقین کرو اگر CM ہاؤس میں یہ آگ لگتی نا تو ہیلی کاپٹر بھی آ جاتا، سب کچھ آ جاتا، 1 منٹ میں بند ہوتے۔ ان کے بچے نہیں ہیں اس میں، اس کے غریب کے بچے ہیں، یہ غریب کے دکانیں ہیں جو 1200 دکانیں جلے، اس میں 2400 لوگ کام کرتے تھے، بلکہ 2800 لوگ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا اور ریسکیو آپریشن کو تیز کرنے کے احکامات صادر فرمائے، لیکن آگ لگے 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ عمارت کا خوبصورت نقشہ خوفناک منظر پیش کرنے لگا۔ اپوزیشن پارٹیز جائے حادثہ پر پہنچتے حکومت پر لفظی گولہ باری کرتے اور چلتے بنتے۔ دوپہر بھی گزر گئی۔ تقریباً 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی دونوں چند منٹ کے فاصلے سے جائے حادثہ پر پہنچے۔ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ نے میڈیا نمائندگان کے چند ہی سوالوں کے جوابات دیے اور وہاں سے وہ بھی چلتے بنے۔ میئر کراچی جیسے ہی گل پلازہ پہنچے تو پلازے کے باہر موجود لواحقین مشتعل ہو گئے۔ مرتضی وہاب استعفیٰ دو، شیم شیم میئر کراچی کے نعرے بلند ہونے لگے تو میئر کراچی ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے آفس چلے گئے۔ گل پلازہ کی تعمیر کے وقت حکومت نے NOC کے مطابق 1021 دکانیں بنانے کی اجازت دی تھی، لیکن پلازے کی انتظامیہ نے 1200 دکانیں بنائی تھی۔ یہ عمارت 3 منزلہ تھی جبکہ بیسمنٹ اور میز 9 فلور کو ملا کر 5 فلور بنتے ہیں۔ گل پلازہ کی عمارت 1980 کی دہائی میں تعمیر کی گئی تھی، جبکہ 18 سال کے بعد 1998 میں گل پلازہ کی عمارت میں اضافی منزل تعمیر کی گئی تھی۔ SBCA کے مطابق پارکنگ ایریا میں دکانیں بنی اور چھت کو پارکنگ میں بدلا گیا۔ اس پلازے کے ٹوٹل 16 دروازے تھے۔ آگ لگنے کے وقت تحقیقاتی کمیٹی اور متاثر لوگوں کے مطابق 3 دروازے ہی کھلے تھے، باقی دروازوں کو تالا لگا کر بند کر دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت مارکیٹ بند کرنے کا وقت ہو چکا تھا۔ جب آگ لگی تو گل پلازہ میں اس وقت تقریباً 4 سے 5 ہزار افراد موجود تھے جو تمام باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ کئی لوگوں کو ریسکیو نے سنارکل کی مدد سے بھی بچایا اور کئی لوگوں کو پلازے کی انتظامیہ کے لڑکوں کے گروپ نے اوپری منزلوں پر جا کر بچایا۔ سانحے میں پہلے دن سے اب تک کا سب سے بڑا بریک تھرو 21 جنوری کو آیا جب ایک ہی دکان سے 30 افراد کی لاشیں باقیات کی شکل میں ملی، جہاں حاملہ خاتون اور اس کا شوہر بھی موجود تھا، جبکہ دبئی کراکری شاپ کی لیبر بھی وہیں پر ہی موجود تھی۔ دکان میز 9 فلور پر واقع دکان نمبر 177 تھی۔ یہ گل پلازہ کی معروف اور قدیمی دکان تھی۔ پلازے کے چاروں فلورز پر 4 مساجد واقع ہیں جو چاروں مکمل محفوظ رہیں، جس میں مساجد میں موجود قرآن پاک بھی محفوظ رہے اور ریسکیو اہلکاروں نے اسے بحفاظت صحیح حالت میں باہر نکالا۔ گل پلازہ کی چھت پر پارکنگ بنائی گئی تھی جہاں موجود تمام گاڑیاں کرین کی مدد سے نیچے اتاری گئیں۔ یہ کرین سیاسی جماعت مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے منگوائی گئی تھی اور یہ آپریشن رات کے وقت اس لیے کیا گیا کیونکہ دن کے وقت عوامی رش کی وجہ سے مشکلات درپیش آ رہی تھیں۔ تمام گاڑیاں اصل مالکان کے حوالے کر دی گئیں جس میں بڑی تعداد موٹر سائیکلوں کی بھی تھی۔ دوسری طرف سندھ حکومت نے متاثرین کو 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ رقم بذریعہ چیک تقسیم کی جائے گی، جبکہ سندھ حکومت فوری طور پر متاثرین کو 5 لاکھ روپے دینے پر بھی غور کر رہی ہے تاکہ وہ 2 ماہ کا خرچہ نکال سکیں، رمضان اور عید بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ 24 جنوری کو CM سندھ کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ سٹی کے تھانے نبی بخش میں نامعلوم افراد کے خلاف متعلقہ SHO اور نواز علی زرداری کی مدیت میں واقعے کی FIR درج ہوئی۔ متن کے مطابق فائر سیفٹی نہ ہونا،
غفلت، لاپرواہی جیسی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ٹوٹل نقصان 15 ارب روپے کا بتایا جاتا ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے کیونکہ جلد ہی چیمبر آف کامرس میں کراچی کے نامور تاجر سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور تخمینہ لگائیں گے کہ ٹوٹل کتنا نقصان ہوا اور پھر میڈیا پر آ کر اعلان کریں گے، لیکن اب تک تقریباً 15 سے 20 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ملبے کے اب تک تقریباً 220 ڈمپرز گل پلازہ سے لا کر میوہ شاہ قبرستان میں واقع KMC ورکشاپ گراؤنڈ میں ڈمپ کر دیے گئے ہیں۔ گراؤنڈ کے اطراف پولیس کے بھاری نفری بھی تعینات ہے اور انتظامیہ ریکارڈ درج کرنے کے بعد ہی ڈمپرز کو داخلے کی اجازت دیتی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گل پلازہ میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اب تک 74 ہو گئی، جبکہ 80 شہریوں نے اپنے پیاروں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع بھی دی تھی۔ ان میں سے 69 سیمپل جمع ہوئے، 13 کے ورثاء نے تاحال DNA سیمپل فراہم نہیں کیے، جبکہ 30 لاشوں کا ڈیٹا حکومت کو بھیج دیا گیا ہے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو ادائیگی کی جا سکے، اور جیسے ہی مزید لاشیں یا DNA میچ ہوگا تو یہ فگر تبدیل ہو جائے گا۔ 27 جنوری کو عمارت مکمل طور پر سیل کر دی گئی، جبکہ اب متاثرہ عمارت میں کوئی بھی شخص داخل نہیں ہو سکے گا، یہاں تک کہ کسی ریسکیو اہلکار کے اندر داخلے پر بھی پابندی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ KMC نے بھی کھڑے کر کے گرین شیٹ عمارت کے چاروں اطراف لگا دی ہے اور MA جینا روڈ کا آنے والا ایک حصہ بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ انکوائری مکمل ہونے کے بعد یہ عمارت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے کر دی جائے گی۔ ان کے انجینئرز عمارت کا معائنہ کریں گے، جس کے بعد ڈیمولش کر کے نئی عمارت کا آغاز ہوگا اور اس کے ملبے کے لیے بھی KMC ایک بڑا گراؤنڈ منتخب کرے گی۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق جب لاہور سے آئی ہوئی انٹیلیجنس ٹیمیں عمارت کے اندر داخل ہوئیں تو بیسمنٹ سمیت متعدد دروازوں پر تالے موجود تھے، جس کی ویڈیو بنا کر حکومتی نمائندوں کو بھی بھیجی گئی ہے اور باریک بینی سے عمارت کو جانچ رہے ہیں۔ جبکہ DIG ساؤتھ کراچی سید اسد رضا نے SP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں 5 رکنی سینئر افسران پر مشتمل ایک کمیٹی بھی قائم کر دی ہے، جس نے 26 جنوری کو پلازے کی عمارت کا اندر اور باہر سے مکمل سکیچ بھی تیار کیا ہے۔